نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ زخمی ہو گئے تو ان کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے دودھ پلایا گیا، لیکن دودھ ان کے زخم سے باہر نکل آیا۔ اس پر طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی زندگی کے دن محدود ہیں، وصیت کر لیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے آؤ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور یہ راز صرف اللہ، رسول اللہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی جانتے۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خون بہنے کے باوجود ان سے کہا کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اللہ کے لیے بتاؤ، کیا میرا نام لیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولے، میں یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین میں نہیں لیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب دنیا میں میری صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر بن خطاب سلام کہتا ہے، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتا ہے، میں آج کے دن مومنین کا امیر نہیں ہوں، اور ان سے کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ درخواست کرتا ہے کہ اسے اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی۔ وہ اس وقت رو رہی تھی، لیکن انہوں نے فرمایا، میں یہ جگہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے قربان کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔